حافظ ابن قیم نے بعض اہل علم سے نقل کیا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اولاد سے والدین کے متعلق سوال کرنے سے پہلے والدین سے سوال کریں گے کہ تم نے اپنے بچے کی تربیت کیسی کی ہے، انہیں حلال کھلایا ہے کہ نہیں کھلایا، انہیں صحیح علم دلوایا ہے کہ نہیں دلوایا۔ صرف آرام کا طعام کا قیام کا خیال نہیں رکھنا، صحیح علم بھی دلوائے ہے، وہ حلال لقمہ بھی ان کو کھلائے۔ اور دوسری اہم بات فرمایا جس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی، اس میں کوتاہی نہیں کی، اس کو نظر انداز نہیں کیا، ظاہر ہے کہ ان کی تربیت کا آئینہ ہوگی۔ جس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے میں کوتاہی کی، اس کو نظر انداز کر دیا، اس نے بڑی غلطی کی، کیونکہ اولاد میں اکثر فساد والدین کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر انہوں نے لاپرواہی سے کام لیا ہے اور دین کے فرائض اور سنن کی تعلیم نہیں دی، یعنی قرآن کی تعلیم نہیں دلوائی اپنے اولاد کو، اخلاق کی تعلیم نہیں دلوائی، آداب کی تعلیم نہیں دلوائی، اچھی تربیت نہیں کی، تو پھر وہ اولاد جو ہے وہ کل کو اپنے والدین کا ادب احترام کیسے کرے گی، ان کے حقوق کا خیال کیسے رکھے گی۔ آج اگر ہم اپنی اولاد کو مسجد سے دور رکھیں گے، مدرسے سے دور رکھیں گے، دین سے دور رکھیں گے، اسلام سے دور رکھیں گے، خود بھی مسجد نہیں آتے، اولاد کو بھی نہیں بھیجیں گے، نہ لے کے آئیں گے، خود بھی جو ہے گھر میں لڑائی جھگڑا فساد ہر وقت ہوتا ہے، گالی گلوچ ہوتا ہے، تو پھر کل کو اولاد سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ اولاد بھی وہی کرے گی جو والدین کرتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلا یہ فرض والدین کے ذمہ، والدین پر یہ ڈیوٹی عائد ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کریں۔ اس تعلیم و تربیت میں دو قسم کی تربیتیں شامل ہیں، دو قسم کی تعلیم شامل ہے۔ ایک تو یہ کہ سکول کی تعلیم دلوائی، ایک یہ کہ دین کی تعلیم دلوائی۔ اب سب لوگ جو ہیں وہ دین کی تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکتے، کام کاج کون کرے گا؟ پیشہ وارانہ تعلیمات ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، مکینک بننا ہے، ٹیچر بننا ہے، معاشرے میں کتنے کام ہیں، بزنس مین بننا ہے، کھیتی باڑی بھی کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ اب سب لوگ عالم اور مولوی اور حافظ اور مفتی تو نہیں بن سکتے، تو دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی ضروری ہے، کیونکہ دین اعمال سکھاتا ہے، دین اخلاق سکھاتا ہے، دین کردار بناتا ہے، دین افکار صحیح کرتا ہے، دین انسان کو دنیا اور آخرت میں بناتا ہے، سنوارتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے بچوں کو دین سے دور رکھیں گے تو کل کو ہمارے لیے نہ اچھے ثابت ہو سکتے ہیں، نہ ہی معاشرے کے لیے اچھے ثابت ہوں گے، کیونکہ دین، قرآن، حدیث انسان کو انسان بنانے کی بات کرتے ہیں، اور کوئی دنیا کا علم ایسا نہیں ہے جو انسان پر بحث کرے، انسان کو انسان بنانے کی بات کرے، اسے اخلاق سکھانے کی بات کرے۔ صرف دین ہے، لیکن باقی کام بھی تو کرنے ہیں، دنیا کے سارے کام کرنے ہیں، دنیا کے سارے کام کرنے ہیں، لہذا باقیوں کے ساتھ ساتھ اسلام کی تعلیم بھی ساتھ شامل ہونی چاہیے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، دیکھیں، ہم بعض دفعہ اپنے بچوں کو بڑا بنانے کے شوق میں اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں، ماں بچے کو اپنی ممتا سے دور کر دیتی ہے، باپ اپنی شفقت سے دور کر دیتا ہے، ہاسٹلوں میں بھیج دیتے ہیں، انگریزی سکولوں میں بھیج دیتے ہیں،
پھر جو ہے وہ باہر بھیج دیتے ہیں، یورپ بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ بیٹا تعلیم حاصل کرو، تمہاری زندگی سنور جائے گی، تم اچھے آدمی بن جاؤ گے، بڑے آدمی بن جاؤ گے۔ وہ بڑا آدمی تو بن جاتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا رہتا، اس بات کو بھول جاتا ہے کہ میرے والدین کے مجھ پر کیا حقوق تھے، میرے پیرنٹس کے مجھ پر کیا رائٹس تھے، کیا حقوق تھے، وہ اس بات کو بھول جاتا ہے۔ جب دور ہی کر دیا تو اس کا ذہن وہ بن جاتا ہے کہ وہ اپنے والدین کو صحیح طور پر پہچانتے ہی نہیں۔ اب ایسا بچہ جب بڑا افسر بنتا ہے اور وہ دیہاتی ماحول کا رہنے والا اس کا باپ اس کو ملنے کے لیے جب جاتا ہے تو اس کی لنگی بندھی ہوئی ہوتی ہے، انتہائی اس کا سادہ لباس ہوتا ہے، سر پہ صافہ باندھا ہوا ہوتا ہے، اور ہاتھ میں بھی کوئی بریف کیس وغیرہ نہیں بلکہ ایک گٹھڑی سی اٹھائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو وہ اپنے بڑے افسر بیٹے کو جب ملنے کے لیے جاتا ہے، بسا اوقات ایسا ہوا تو بیٹا نہ صرف اس کو پہچاننے سے انکار کرتا ہے بلکہ دوسرے پوچھنے والوں سے کہتا ہے کہ یہ ہمارا نوکر ہے، زمینوں پہ کام کرتا ہے، جگ سے آیا ہے۔ پھر یہ دن بھی دیکھنے پڑتے ہیں۔ لہذا اپنے اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کی جائے کہ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا، باہر بھی دیا، باہر بھی وہ تعلیم حاصل کرتا رہا۔ اس دوران اس کا والد فوت ہو گیا۔ جب وہ واپس آیا اس کی فوتگی پر تو اسے بہت زیادہ دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا، آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے، اور غم تھا کہ دل سے دور نہیں ہوتا تھا۔ آخر علماء کرام کے سامنے اس لڑکے کو پیش کیا گیا۔ اکثر اپنے والد کی قبر پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا، روتا رہتا۔ اس سے بات چیت کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ والد صاحب نے دنیا کی تو ساری ڈگریاں اسے ازبر کرا دی، تعلیم تو اعلیٰ سے اعلیٰ دلوا دی، لیکن اس کو نہ قرآن پڑھایا نہ دین سکھایا، نہ اس کو کلمہ آتا ہے، نہ اس کو قرآن آتا ہے، نہ اس کو نماز آتی ہے، نہ اس کو دعائیں آتی ہیں۔ اب اس بچے کے اس نوجوان کے دل کو قرار نہیں آ رہا، اس کو صبر نہیں آ رہا، اس کے دل کو ثبات نہیں مل رہا۔ تو اب اس کا حل یہ ہے کہ اسے دعائیں سکھائی جائیں، اسے اپنے والد کے لیے کرنے کے لیے، والد کے مغفرت کے لیے دعائیں سکھائی جائیں تاکہ یہ اس کے لیے دعا کرے تو اس کے دل کو قرار آئے۔ ایسے ہی ہوا، پھر اس نوجوان کو دعائیں سکھائی گئی، اس کو سورہ فاتحہ سکھائی گئی، اس کو آیت الکرسی سکھائی گئی، اس کو نماز سکھائی گئی، اس کو 10 سورتیں سکھائی گئی۔ پھر وہ قبر پر گیا اور جا کر اپنے والدین کے حق میں دعا کرنے لگا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا اس کی زبان سے ادا ہونا تھا کہ اللہ نے اس کے دل کو قرار بخش دیا۔ اب یہ والدین ہی کی تو ذمہ داری تھی نا کہ جہاں اس کو وہ بڑے سے بڑا بنانے کے لیے ابراڈ بھیج رہا ہے، اسے امریکہ بھیج رہا ہے، تو وہاں اس کی دینی تعلیم و تربیت، جب وہ 10 جماعت تک یہاں پڑھا، میٹرک یہاں کیا، تو اس وقت تک اس کی دینی تعلیم و تربیت کیوں نہیں کی اس نے؟ اس لیے اولاد کو تعلیم دلوانا، اچھی تعلیم دلوانا، اور اگر دنیا کی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو ساتھ اس کی اسلامی دینی تعلیم و تربیت کا بھی بندوبست کرنا، یہ ضروری ہے۔